لیکن بیان تو کرتے، تسلیم کون کرتا؟ اور کیسے پتہ چلتا کہ خدا نے جیسا کہا کہ قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہیں خلق کیا کیوں؟ تاکہ تم آزمائے جاؤ. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ انسان کس چیز سے آزمایا جائے گا؟ توحید کے اقرار سے. توحید کا اقرار تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے. عیسائی توحید کا اقرار کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ میں بہت آرام سے چل رہا ہوں تاکہ میرے مطالعے آپ کے ذہنوں میں راسخ ہوتے رہیں. توحید کا اقرار سوال ہے، توحید کا اقرار عیسائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے. یہودی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے. حتیٰ کہ ہندو بھی کہتے ہیں ہم مانتے تو ایک ہی اللہ کو ہیں، ان کے مطلب مختلف درجات ہیں. وہ مثلاً اگر آپ بعض ہندوؤں میں پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم بھی ایک اللہ کی ماننا ہے، لیکن یہ جو ہیں ان کے مختلف صورتیں مورتیوں کو کہتے ہیں. خلاصہ تو خیر خلاصہ کلام یہ کہ خدا کی توحید کا اقرار تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کس چیز کا اقرار ضروری تھا؟ کہتے ہیں ختم نبوت کا اقرار ضروری تھا. جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام انبیاء نے آخری نبی کی طرف جو ہے رہنمائی فرمائی. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی یہودیوں کو بنی اسرائیل کے لیے کہ کیا ہم نے توریت میں نبی آخر الزمان کا ذکر نہیں کیا تھا؟ مثلا بیان کیا. اور پھر قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بہرحال توریت حق تھی لیکن قرآن سے پہلے، قرآن کے بعد نہیں. اب جب قرآن آیا تو تمام کتابوں کو پروردگار نے کس میں جمع کر دیا؟ قرآن کریم میں. چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل یا دیگر صحیفے، کس میں جمع کیا؟ قرآن. اسی طرح چونکہ آخری کتاب ہے قرآن، اس لیے تمام علوم کو اور تمام اسراروں کو پروردگار نے قرآن میں جمع کر دیا. اب چونکہ خاتم النبیین آخری نبی تھے لہذا تمام نبیوں کے کمالات اور فضائل اور مراتب سے بلند کر کے ایک مقدس ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے کمالات کا مظہر بنا دیا، فضائل کا مظہر بنا دیا. کسی بھی اعتبار سے، کسی جہت سے کوئی رسول خدا سے بزرگ نہیں، رسول خدا سے بلند نہیں. تو بہرحال اقرار کرنے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے ختم نبوت کا اقرار کیا. تو کیا کہتے ہیں کیا یہی اسی اقرار کے لیے کائنات کو خلق کیا تھا؟ کہنا نہیں. اگر اسی کے لیے کیا ہوتا، اگر ختم نبوت کے اقرار کے لیے ہی کائنات کو خلق کیا ہوتا تو پروردگار حکم نہ دیتا غدیر کے موقع پر کہ اے رسول پہنچاؤ پیغام، یا ایھا الرسول بلغ کہہ کر، اور کبھی اللہ کے رسول من کنت مولا وھذا علی مولا کہہ کے پیغام ولایت کا پہنچاتے. یعنی پیغام ولایت یہ بتا رہا ہے کہ ولایت علی بن ابی طالب کا اقرار ضروری ہے. جب تک ولایت کا اقرار نہیں کرو گے تو گویا نہ تم نے رسالت کا اقرار کیا ہے نہ توحید کا اقرار کیا. توحید کا اقرار کس چیز کے اقرار پر منحصر ہے؟ مولا کائنات کی ولایت پر. رسالت کا اقرار کس چیز پر منحصر ہے؟ مولا کائنات کی ولایت پر. اسی لیے پروردگار نے اس ولایت کے دفاع کے لیے اس عظیم ہستی کا انتخاب کیا جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. کیونکہ فاطمہ جانتی تھی کہ علی کی ولایت بچے گی تو میرے بابا کی رسالت بچے گی، علی کی ولایت بچے گی تو خدا کی توحید بچے گی. اسی لیے جناب سیدہ سب سے پہلی مدافع ولایت بنی، سب سے پہلی محافظہ ولایت بنی. کون؟ جناب زہرا سلام اللہ. یعنی آپ تصور کیجئے اسلام کا دفاع کیا خاتم النبیین نے، خاتم النبیین کا اور اسلام کا دفاع کیا
فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جناب سید سلام اللہ علیہ. آج میرا من یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ نے مولا کائنات کے فضائل بنا کے بہت سنے ہیں, ہمیشہ شجاعت سنی مولا کائنات. آج میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شجاعت آپ کی خدمت میں بیان کروں. جناب سیدہ کی شجاعت دیکھیں. گوف کہتے ہیں ہم پلہ ہونے کو. ٹھیک ہے, گوف کس کو کہتے ہیں؟ ہم پلہ ہونے کو. جناب سیدہ کے ہم پلہ تھے علی, علی کے ہم پلہ ہوئی جناب فاطمہ. توجہ ہے. اب یقیناً جو کمالات اور جو درجات اور جو تقوی و عبادات اور جو شجاعت و سخاوت مولا کائنات میں تھی, یقیناً وہ جناب زہرا میں بھی. اگر نہیں ہے تو ہم پلہ کیسے؟ یعنی شجاعت مولا علی کی تو ہم سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں, لیکن جتنی شجاعت مولا علی میں تھی اتنے ہی فاطمہ زہرا میں بھی تھی. جہاں علی کی تلوار نیام سے نہیں نکلی وہاں جناب سیدہ نے علی کا دفاع کیا. تو لہذا پوری کائنات یاد رکھیے گا, پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے مولا کائنات کی ولایت پر. چاہے وہ توحید کا اقرار ہو, چاہے وہ رسالت کا اقرار ہو, چاہے یہ نظام دنیا ہو, اس کا جو مرکز ہے, اس کا جو مرکز ہے جس کے گرد پوری دنیا پورا کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ ہے علی کی ولایت. اور علی کی ولایت جس پر منحصر ہے وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. میں نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں پوری کائنات کا نظام کس پر چل رہا ہے؟ جناب سید سلام اللہ علیہا پر چل رہا ہے. اور جو اس نظام سے ہٹنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ ملعون ہو جائے گا, وہ ملعون ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ جناب سید سلام اللہ علیہا کو پروردگار نے وہ مقام عطا کیا ہے. آج مثال کے طور پر ہمارے ہاں خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں نبی بھی مردوں کو بنا دیا, نبی کا وسیع بھی مردوں کا بنا دیا, پھر ملائکہ بھی وہ جنسیت میں مرد ہوا کرتے تھے. عورتوں کے حقوق کیا ہیں بھائی؟ عورتوں کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو عورت بنا دیا. عورتوں کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ عورتوں کی سید و سردار جناب فاطمہ زہرا کو. کائنات کا نظام اسی لیے دیکھیں خاندانی نظام کس پر منحصر ہوتا ہے؟ جو صاف ہے وہ ماں پر ہوتا ہے. اسی لیے کیا کہا؟ سرچشمہ ہدایت خاندانی اعتبار سے باپ کو نہیں کہا کیا من المہد الی اللحد, یعنی آغوش مادر سے علم حاصل کرو. آغوش مادر سے کم تک تو آغوش مادر کا تذکرہ کیا ہے, یعنی زمانے کے ہر معاشرے کی بنیادی اکائی وہ ایک خاتون, یعنی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام کی بنیاد اور ایک عورت. اور یعنی اچھی عورتوں سے اچھا معاشرہ بنتا ہے, اور انہی عورتوں کا سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس کے باوجود جناب سیدہ نے سارے حالات کا جائزہ لیا. 28 سفر کی تاریخ آ گئی. کہتے جب 28 سفر کی تاریخ آئی نا تو جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ دق الباب ہوا. جناب زہرا نے پوچھا کون؟ کہا سائل ہوں, رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ فرماتی ہے میرے بابا آرام فرما رہے ہیں, آپ کسی اور موقع پر ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ دق الباب ہوا, اور جب دق الباب ہوا
جناب سیدہ فرماتی ہیں کون؟ وہی شخص فرماتا ہے کہ سائل ہوں اور رسول خدا سے شخص ملاقات چاہتا ہوں. بیوی فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد آنا، بابا آرام فرما رہے ہیں. دیکھیے ماں سے زیادہ چاہنے والی بیٹی اس حالت میں کہ آپ بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں، سر اقدس زانو فاطمہ پر ہے. اب جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوا، جناب سیدہ نے پوچھا کون؟ آواز آئی سائل ہوں، آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. یہ سنا فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. شہادت کے مسائل ہیں، ٹھہر ٹھہر کے مسائل کے جملوں کو سنیے. نہیں پتا زندگی میں پھر کوئی رات آل محمد کی یاد میں گزرے نہ گزرے، اور یہ ذکر آل محمد میں گزر رہی ہے، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے. ایسا نہیں محترم پوچھا کون؟ جب صاحب نے کہا کہ جناب سیدہ کے چہروں پر آنسو آئے اور آنسو بہہ کر رسالت معاب کے چہرے اقدس پر گرے. وہ رسول کے جو یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ اپنی زندگی میں فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھوں، جب بیدار ہوئے دیکھا فاطمہ رو رہی ہیں، خود بھی رونے لگے اور رو کے پوچھتے ہیں کہ بیٹی تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بیٹی تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا 3 مرتبہ ایک سائل آ چکا ہے اور میں اس کو کہتی ہوں بابا آرام فرما رہے ہیں، وہ جاتا نہیں ہے، پھر واپس پلٹ کر آ جاتا ہے. اللہ کے رسول رو کے فرماتے فاطمہ جانتی ہو یہ کون؟ اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ نہیں جانتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے گھر میں جھولے فرشتے جھلائے ہیں، جن کا لقب محدثہ ہو، یعنی جو فرشتوں سے کلام کرنے والی، کیا وہ نہیں جانتی ہوں گی دروازے میں کون ہے؟ دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھو فاطمہ کے دروازے پر کا کتنا احترام ہے. پوچھا فاطمہ جانتی ہو میری لخت جگری کون ہے؟ کہا بابا کون ہے؟ کہا فاطمہ یہ ملک الموت ہے. فاطمہ یہ تمہارے در کا اعجاز ہے کہ ملک الموت بھی تمہارے در پر اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ فاطمہ زہرا کے در کا اعجاز، وہ در کہ جب اللہ کے رسول اپنی زندگی میں دروازے سے گزرا کرتے تھے تو فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ معدن الرسالہ. کون سا گھر جو معدن رسالت ہے؟ کون سا گھر کہ جو اہل بیت النبوت کا گھر؟ کہا فاطمہ بیٹی یہ ملک الموت. زاروں قطار رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی. ظاہر سی بات ہے ماں سے زیادہ چاہنے والی بیٹی فاطمہ جب اپنے بابا کی رحلت کی خبر سنے تو کتنی شدت سے گریہ کر رہی ہوں گی. تو ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کو کہا بیٹی میرے نزدیک رہنا. اب جیسی فاطمہ زہرا نزدیک آئی ایک جملہ کہا فاطمہ سے اور فاطمہ مسکرانے لگی. علی نے پوچھا یا فاطمہ آپ سے اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ جانتے ہیں کیا بات کیا کہا؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا اے فاطمہ میں تجھے خبر دے رہا ہوں کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہے جو مجھ سے ملاقات کری. میری اولاد میں سب سے پہلے تو فاطمہ مجھ سے ملاقات کرے گی. جانتے ہیں یہ خبر شہادت ہے، یہ خبر شہادت ہے کہ اللہ کے رسول بیان فرما رہے فاطمہ القریب تم شہادت کی منزلت پر فائز ہوگی اور مجھ سے ملاقات کرو گی. سنیں گے عزیزان مسائل کے جملے ٹھہر کر کے سنیے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول کی رحلت ہوئی، سخت ترین وقت، جناب سے رسالت معاذ کی شہادت کی تاریخ بڑی سخت تھی۔ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے اس کو منتظر ہوتا ہے کہ اس کے گھر لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، دروازے پر بھی آئے لوگ فاطمہ کے، لیکن تعزیت کے لیے نہیں، دروازے کو آگ لگانے، تعزیت کے لیے نہیں، دروازے کو آگ لگانے کے لیے۔ اور یہ کہا اے فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جناب سیدہ نے کہا جب تک فاطمہ زندہ ہے کسی صورت علی کو تمہارے حوالے نہیں کریں گی۔ میں نے کہا نا شجاع ترین خاتون تاریخ کی ہے فاطمہ۔ لوگوں نے دروازے پر لاتے مارنا شروع کر دیا۔ جب جناب سیدہ نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھ دیے اور دروازے کو زور دے رہی تھی کہ یہ ظالم گھر میں نہ گھس سکے، کہا فاطمہ پیچھے ہٹ جائیے ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ظالموں نے دروازے کو آگ لگا دی اور دروازہ جلتا رہا، فاطمہ کے ہاتھ جلتے رہے، ظالم نے زوردار لات ماری، فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ، اور دور سے حسن دیکھ رہے تھے خدا کسی اولاد کو ماں کا یہ منظر نہ دکھائے۔ دروازہ جلتا رہا، فاطمہ جلتی رہی، 40 سے زائد لوگوں نے فاطمہ کو زندگی میں پامال کر دیا۔ ایک ظالم نے ایسی لات ماری فاطمہ کے سینے میں ایک کیل بے وس ہو گئی۔ فاطمہ نے آواز دی فضا میری مدد کو میرا محسن، خدا کوئی جملہ نے سمائے نبی حسین کے، فضا میری مدد کو میرا محسن شہید ہوا۔ عزاداروں کہتے ہیں اس عالم غربت میں کوئی مدد کو آگے نہیں بڑھا فاطمہ کے۔ یہ افراد امیر کائنات کی گردن میں ان کے امامہ کی رسی بنا کر گھسیٹنا چاہ رہے تھے، تو اسی حالت میں جناب زہرا اپنے زخم کو بھول گئی، اس ضربت کو بھول گئی جو ان کو لگی، ان تماچوں کو بھول گئی جو ان کو لگی، ان جلے ہوئے ہاتھوں کو بھول گئی جو ان کے ہاتھ جل چکے۔ جانتے ہیں کیا کیا فاطمہ نے؟ اپنے بابا کی قمیص کو اپنے سر پر رکھا اور یہ کہا کہ اگر علی کو نہ چھوڑا تو فاطمہ بددعا کر دے گی۔ علی نے ایک مرتبہ سلمان کو حکم دیا، سلمان دوڑ کے گئے کہ بابا کا پیغام پہنچایا ہے آپ کے شوہر علی نے، کہا بابا کی وصیت یاد کریں فاطمہ، اگر آپ بددعا کریں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ نہ جانے فاطمہ نے کیسے برداشت کیا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جایا کرتی تھی بیت الحزن، ایک ہاتھ حسن کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلی پر ہوتا تھا، علی سے چھپاتی رہی ٹوٹی پسلیاں، وقت پسلیاں نہیں چھپائی، وہ تماچے کا نشان جو فاطمہ کے چہرے پر تھا۔ ہاں اللہ سنیں گے، جاتی تھی بیت الحزن گریا کرتی تھی، اتنا روتی تھی، ایک ہی جملہ کہتی تھی، اے پالنے والے فاطمہ کو اپنے پاس بلا لے۔ عزاداروں تصور کریں، بچے اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں، جب بچے اس حالت میں دیکھا کرتے ہوں گے تو بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس کے باوجود روایت کا ایک جملہ پڑھوں، کہتے ہیں بی بی ایک مرتبہ زینب کبریٰ کو دیکھ کر بہت رونے لگی، بچی چھوٹی تھی، بچی نے آگے ماں کو سینے سے لگایا اور سوال کیا ماں مجھے دیکھ کر روتی کیوں ہے؟ کہا بیٹی میں یہ سوچ رہی ہوں مسلمانوں کا بازار تھا، مسلمانوں کے دربار میں تیری ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، تو شرابی کے دربار میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنیں گے خدا کی قسم، عجیب کیفیت تھی جناب سیدہ کی، عجیب کیفیت تھی۔
میں شہادت نہیں پڑھتا، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. سنیں گے. کہتے ہیں کہ جب شہادت کے بعد غسل کے لیے آمادہ ہوئے، علی جیسا شجاع چیخ مار کے رونے لگا. صحابی پوچھتے ہیں کہ اے ابوالحسن، آپ تو ہمیں رونے سے منع کر رہے تھے، آپ بھلا کیوں روتے ہیں؟ کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، فاطمہ نے مجھ سے کیا کیا چھپایا. پوچھنے والے نے پوچھ لیا بھلا آپ نے کیا دیکھا؟ رو کے فرماتے ہیں فاطمہ کی مچھلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، فاطمہ کے چہرے پر تماچے کا نشان تھا. سنیں گے جملہ عجیب اللہ والا کا، کہا میں نے دیکھا فاطمہ کا پورا بدن جل چکا تھا، فاطمہ مجھ سے چھپا. کوئی جملہ نہیں. سنیں گے جب آخری جملہ جناب سیدہ آپ کو اس کا عدد دے اور میں آپ سے جانا چاہوں گا. کہتے ہیں میں نے بیان کیا آپ کو شروع میں کہ شب ہجرت علی کے حوالے کیا تھا جناب سیدہ کو. کس نے؟ اللہ کے رسول نے. اور علی نے اپنا وعدہ نبھایا، سلامتی کے ساتھ فاطمہ کو مدینے پہنچایا. جب یہ لے کے جا رہے تھے نا، آخری جملہ بس روایت کا سہارا لے کر کہتے جب لے کر جا رہے تھے نا، جب لے کر جا رہے تھے تو مدینے کے مکے کے کفار نے مولا علی کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا علی فاطمہ کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تم پہ حملہ کر کے سب کو قتل کر دیں گے. علی کی شجاعت کا یہ عالم تھا. علی نے تمام محلوں کو بٹھا دیا، اونٹوں کی رسیوں کو پیر باندھ دیے کہ کوئی اونٹ کھڑا نہ ہو سکے، بھاگ نہ سکے. اب علی نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، کہا اگر کسی ماں نے تم میں سے کسی مرد کو دودھ پلایا ہے تو علی کے سامنے آئے. کہا اتنی شدید جنگ ہوئی کہ مولا کائنات نے سب کو واصل جہنم کیا، باقی فرار ہو گئے. کیوں؟ ایک جملہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ میرے حوالے کی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میری زندگی میں فاطمہ پر ہاتھ آ جائے. سنیں گے جملہ علی کی غربت کا. جب غسل و کفن کے بعد جنازہ اٹھایا رات کی تاریکی میں، جب غسل و کفن کے بعد جنازے کو لے کے چلے ہیں، آخری مرتبہ غسل دینے کے بعد تدفین کے بعد مرحلے تک جب پہنچ گئے، اپنے اصحاب سے کہا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، میں فاطمہ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب جب اصحاب پیچھے ہٹ گئے تو فاطمہ زہرا کو بولتے ہیں مولا علی، جانتے کیا بولتے ہیں؟ فاطمہ میری شکایت